لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ ہمارا جو حدیث کا مقدس سلسلہ چل رہا تھا صحیح بخاری کا، وہ دوبارہ الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں. شروع تو پہلے ہی تھا لیکن میرے سفر کی وجہ سے یہ سلسلہ ہمارا موقوف ہو گیا تھا. آپ حضرات کی محبت ہے اور خواہش ہے کہ آپ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اقوال جو کہ صحیح بخاری کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، آپ سننا چاہتے ہیں. ہم اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. آج ہمارے سامنے کتاب الادب کی روایتیں آئیں گی. ادب کا جو لفظ ہے ہم سنتے رہتے ہیں اردو میں، با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب. لیکن اردو میں جو ادب ہوتا ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. ادب اردو میں کہتے ہیں کہ شرافت ہو، بات کرنے کا سلیقہ ہو، تمیز ہو، طور طریقہ ہو، رہن سہن کا انداز ہو اور چھوٹے بڑے کا فرق محسوس ہو. اس کو بولتے ہیں کہ بچہ بڑا با ادب ہے، ادب و احترام والا ہے. عربی میں، قرآن و سنت میں یہ جو ادب ہے کسے کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان میں آزمائش کے لیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا شیطانی صفات بھی رکھ دی اور جانوروں کی صفات بھی رکھ دی. جو صفتیں، عادتیں درندوں میں، جانوروں میں ہیں، وہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی. اور فرشتوں والی صفتیں، روحانی صفتیں، انبیاء علیہم السلام کی صفتیں بھی انسان میں ڈال دی. انسان کو پیدا کیا، اچھی صفتیں بھی آ گئی، بری صفتیں بھی آ گئی. اسی کو اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پورا انسان بھی تیار ہو گیا اور صفتیں بھی موجود ہیں. اب اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کے پاس آپشن ہے. چاہے تو اچھی صفتوں کو عمل کرے، اچھا انسان بنے اور اپنا درجہ اللہ تعالیٰ کے بڑھا دے. اس کے لیے کچھ مشق ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. ہم سے کوئی پوچھے کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ وقت لگا لیں، بزرگوں کے پاس بیٹھ جائیں، مدرسوں میں آ جائیں، اللہ والوں کے پاس آ جائیں، اللہ کے گھر پہ آ جائیں. تو جب بندہ اس ماحول میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ ان کی صفاتوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے، گناہوں سے دوری ہوتی ہے اور انسان کی عادت اچھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک انسان کو فکری احساس ہی نہیں ہے تو پھر وہ بری صفتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ابھی جو قرآن و سنت میں جو ادب کی باتیں ہیں یہ در حقیقت ایک ایکسرسائز ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ادب پہ چلنا ہے. ادب والی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہوئی ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کبھی اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہو یا ہم گناہ کر رہے ہوں تو ہمیں خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام نہیں کرتا، لیکن اور یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کر گزرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مخلوق تو نہیں دیکھ رہی نا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو یہ جس موقع پہ ہمیں اپنا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، ہمارا اندر ہمیں احساس دلا رہا ہوتا ہے، یہ ادب ہے. ادب کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے اور تربیت اندر سے آتی ہے، زبان سے نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں دل کا صاف ہوں، میری زبان گندی ہے. نہیں، آپ کا دل گندا ہے. کیوں؟ زبان تو ایک ذریعہ ہے.
زبان جو ہے وہ تو آپ کی تربیت، آپ کا مائنڈ، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات جو آپ کے سینے میں ہیں، آپ کے دل کے اندر جو آپ کی سوچیں ہیں، ان کا تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو گونگے کی زبان نہیں ہوتی، بول نہیں سکتا بیچارہ، تو کیا اس کے خیالات نہیں ہوتے کیا؟ تربیت، اور اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے۔ اندر کی اصلاح ہوگی، باطن کی اصلاح ہوگی، اخلاق دل کے اندر آ جائیں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی اس زبان سے بری باتیں نکلیں۔ نہیں، آپ صحابہ کرام کو اٹھا کے دیکھ لیں، تابعین، طبع تابعی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم سوچتے ہیں آخر وہ بھی تو انسان تھے نا، آخر کیا ہوا؟ انہوں نے ایمان ایسا قبول کیا کہ ایمان کے اس درجے تک پہنچ گئے جسے کہا جاتا ہے الاحسان۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، وہ ایمان کے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ برائی کا تصور ہی نہیں تھا ان کے یہاں۔ جو چیزیں شرعی حوالے سے مکروہ تھی، بری تھی، وہ ان کی طبیعت بن گئی، ان کی نیچر بن گئی کہ برا کام میں نے کرنا نہیں ہے، تو کبھی ان کی زبان غلط استعمال نہیں ہوئی۔ ادب کا مطلب یہ ہے قرآن و سنت میں کہ ایسی صفتیں جو انسان کے اندر کو نکھار دے، اور جب انسان کا اندر بن جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندر انسان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، دور دراز سے چل کے آئے، اور ذہن میں کچھ سوالات تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ پوچھوں گا، اپنے جی میں باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے سلام کا جواب دیا، تو فرمایا کہ وابصہ تم خود پوچھو گے، میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ فرمایا کہ وابصہ تم نے خود سوالات کرنے یا میں بتا دوں کہ تمہارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، تم کیا پوچھنے والے ہو؟ تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے مزید اطمینان کے لیے کہا یا رسول اللہ اگر آپ خود ارشاد فرمائیں گے کہ میرے سوالات کیا ہیں، آپ کو سوالات بھی دہرائیں اور خود جواب بھی دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ پوچھنا چاہ رہے ہو، یہ پوچھنا چاہ رہے ہو، طویل حدیث ہے۔ آپ نے ان ساری باتوں کو جواب دیا، پھر وابصہ کو آپ نے خاص بات بتائی جو میں یہاں نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وابصہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تم فیصلہ نہ کر سکو کہ یہاں پہ حق باطل کہاں ہے، سچ اور جھوٹ کہاں ہے، تو استفتی قلبک، استفتی قلبک، جب تم پریشان ہو جاؤ، تمہارے پاس کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی حق بتانے والا نہ ہو، تو تم اپنی ضمیر سے پوچھو، دل سے پوچھو، تمہارا دل تم بتا دے گا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اتنا شعور، اتنا احساس ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ادب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی چیزیں جو انسان کو نکھارتی ہیں اور انسان کو شیطانی صفت سے ہٹا کے اولیاء شیطان کے درجے سے اٹھا کے اولیاء اللہ کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں دنیا سکھائی جاتی ہے، ہمیں معاملات سکھائے جاتے ہیں، ہمیں کاروبار سکھایا جاتا ہے، ہمیں دکانداری سکھائی جاتی ہے، ہمیں دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں اختلافات سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور دین ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ قرآن ہے پڑھ لیا جی، بچے نے حفظ کر لیا جی، بچے نے حفظ کر لیا تو بچہ اب اس حفظ عمل بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ نہیں جی، وہ کر لے گا، پوری زندگی پڑھی ہے۔ تو ایک دن پڑھنا، پڑھانا، ایک دن سمجھنا اور عمل کرنا، تو یہ تربیت والی باتیں آ رہی ہیں۔ پہلے ہمارے سامنے روایت آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد ہیں ابو عمر الشیبانی۔ عبداللہ بن مسعود جو صحابی تھے، ان کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے کوفہ میں، اور یہ کوفہ میں چلے گئے تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد ہیں ابو عمر الشیبانی، یہ اپنے بڑھاپے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے استاد محترم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو گھر والے ہیں نا، یہ میرے استاد ہیں اور یہ صحابی رسول ہیں، مجھے انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ،
کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل بڑا محبوب ہے؟ تو جو اللہ کو عمل محبوب ہوگا تو کرنے والا بھی محبوب ہوگا، بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی اور اذان میں آ رہا ہے حی علی الصلاۃ۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا، تو جب اذان میں ہو اذان پہ غور فکر کرنا چاہیے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیں تو آپ سوچیں، رک جائیں، اللہ کا حکم ہے، جی یا اللہ بندہ آیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، جی جی لبیک، بندہ حاضر ہے، یا اللہ بندہ آ گیا، فوراً دنیا کا کام چھوڑے، وضو کیا، تیاری کی اور چلے آئے مسجد کے لیے۔ پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ کبھی کبھی انسان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کاروبار چلتا ہے، گاہک موجود ہے، ڈیل چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، پڑھ لوں گا بعد میں، قضا کر لوں گا، گھر پہ پہنچ کے ساری نمازیں پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، نماز تو پڑھتا ہوں نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیابی یہاں پہ نہیں ہے، حی علی الفلاح۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی ان باتوں میں نہیں ہے، میرے پاس ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، الفلاح۔ اور یہ کامیابی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ ساری بات یقین کی ہے، یقین ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پہ ادا کی جائے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 1176 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور بر صغیر میں جو علم حدیث پھیلانے والے تھے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ آج جتنے مکتب فکر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا سلسلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دہلی کے تھے، اور یہ سعودی عربیہ گئے، اور وہاں پہ حرمین کے جو بڑے بڑے ائمہ تھے، شیخ ابو طاہر قردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور 3 سال وہاں پہ قیام فرمایا حرمین میں۔ مکہ، مدینہ منورہ، وہاں کے بڑے بڑے حدیث کے شیوخ تھے، ان سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور ارادہ یہ کیا تھا شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ اب پوری زندگی حرمین میں گزارنی ہے۔ بر صغیر میں کیا رکھا ہے، ہندوستان میں کیا رکھا ہے، یہ 1176 کی بات ہے۔ تو ان کے شیخ ابو طاہر قردی نے بلایا، جب علم کی فراغت ہو گئی تو فرمایا کہ بیٹا، ان کا نام عبد الرحیم تھا، بیٹا عبد الرحیم اب تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ استاد محترم، حرمین میں آیا ہوں اور یہی مجھے مرنا ہے، واپس نہیں جانا۔ تو فرمایا کہ تم یہاں پہ رہو گے تو دین کا وہ کام نہیں کر سکو گے، ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے، جہاں پہ بدعتیں عام ہیں، دین نہیں ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، حدیث کا سلسلہ نہیں تھا۔ جیسے آج کے معاشرے میں جو حدیثیں عام چلی آ رہی ہیں، ان کا صحرا حضرت شاہ صاحب کی طرف جا رہا ہے۔ تو شیخ ابو طاہر قردی نے کہا کہ وہ عرب کے تھے، فرمایا کہ نہیں بیٹا، تم نے ہندوستان میں جانا ہے، وہاں جا کے مدرسہ بنانا ہے، مرکز قائم کرنا ہے، اور ان سیاح ستہ کو، ارشادات نبویہ کو عام کرنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بسا اوقات بڑوں کی باتوں میں بڑی برکت ہوتی ہے، اپنی ساری خواہشات استاد محترم کے حکم کو قربان کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے آخر یہ ہندوستان میں آئے، اور وہاں پہ دہلی کو مرکز بنایا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا۔ اس پہ اتنا کام کیا کہ ہندوستان میں مشہور ہو گیا تھا کہ جس انسان نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے علم حدیث کو نہیں پڑھا تو اس کی حدیث معتبر ہی نہیں ہے۔ آج جتنے بھی مکتب فکر والے ہیں، آپ کو دیوبندی نظر آ رہے ہیں، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، یا اہل حدیث ہیں، سب کی سند جا کے وہاں ملتی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس سے کوئی کراس نہیں کر سکتا، اسی لیے ان کو امام الہند کہا جاتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، اتنے بڑے آدمی، ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، ایک الگ ہی ٹاپک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ جب اذان اور نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان اور جماعت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو مانگنے مانگو۔ اسی لیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، اور تم موقع کے منتظر ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہوگی تو ہاتھ اٹھاؤں گا، یا اللہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس کو حل کر دیجئے، انتظار کرو اذان کا،
اذان نے آنا ہے، شیطان نے بھاگنا ہے، نحوستیں ختم ہوں گی، رحمتیں آئیں گی، تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کوئی بھی عمل رد نہیں ہوتا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کس وقت میں زیادہ میرا قرب ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہم بہتر لگے، ہم فجر کی نماز 9 بجے قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، 10 بجے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علام الغیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کا وقت تجویز کیا ہے تو پتہ ہے کہ اس وقت میں اللہ نے جو رحمتیں برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ایک انسان پوری زندگی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک انسان کی اتنی لمبی عمر ہو، وہ نوافل کی نماز پڑھتا رہے، اور یہ بندہ فرض نماز پڑھ لے تب بھی نوافل والے کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قطرہ ہے، وہ سمندر ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو وقت پہ نماز ادا کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پہلی بات فرمائی الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز ادا کی جائے۔ قال ثم ای، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اچھا اس کا پہلا درجہ ہو گیا، اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ قال ثم بر الوالدین، عبداللہ اس کے بعد پھر والدین کی اطاعت کرنا ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ اپنانا ہے۔ یہ انسان کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے وہاں پہ ساتھ یہ فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جگہ جگہ، یہاں تک کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی، بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ بڑے دانا اور حکیم ہیں، لوگ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے بھی نصیحتیں فرما دیجئے۔ تو آپ نے خاص ان کو نصیحتیں فرمائی، درمیان میں والدین کی اطاعت کا ذکر رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کر دیا کہ جہاں اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی کے بعد، نماز کے بعد دوسرا درجہ والدین کا کی اطاعت کہنا ماننا ہے، جس کو حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم نے حسن سلوک کو خاص کر دیا ہے اپنے موڈ پہ۔ جی موڈ میرا ہوگا تو امی کی بات مانوں گا، ابو کی بات مانوں گا، ورنہ ایک ہی تانا مارنا ہے کہ ابا جی آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھے سمجھ نہیں پاتے۔ عجیب بات ہے۔ حسن سلوک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے اختلافات ہو رہے ہیں، یہاں سے اتفاقات ہو رہے ہیں، والدین توڑ رہے ہیں، آپ جوڑ رہے ہیں، والدین آپ کو رد کر رہے ہیں، آپ ان کو قبول کر رہے ہیں، یہ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک یہ نہیں ہوتا کہ والدین اچھائی سے پیش آ رہے ہیں، آپ کا ادب و احترام کر رہے ہیں اور آپ بھی ادب و احترام کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اولاد آج یہ کہتی ہے کہ ماں باپ میری عزت کریں، یا ماں باپ مجھے سمجھتے نہیں ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ آپ کے والدین آپ کو نہیں سمجھ رہے، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ اپنے حقوق کے جواب دہ ہیں، لیکن ان کی غلطی کی وجہ سے وہ اگر آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے حقوق کو پورا نہ کریں؟ حسن سلوک کا درجہ تو یہ ہے کہ اگر والدین آپ کی عزت کی دھجیاں اڑائیں تو آپ کیا کہیں؟ آپ یہ کہیں کہ میرے پیارے ماں باپ، ابو جان، امی جان، میری ایک جان کی عزت آپ نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں، ایسی میری ہزاریں جانوں ہوتی آپ کا قربان، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میری عزت بھی آپ کے لیے، یہ اعلیٰ درجہ وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ہمیں ماں باپ کی نصیحتوں سے چڑ ہوتی ہے، اف گھر پہ آتا ہوں ابا نے تنگ کرنا ہے، اماں آپ تو ہمیشہ ٹوکتی رہتی ہے، اف تک مت کریں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف تک مت کہیں، اور اف ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم متقی پرہیزگار ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، حج عمرہ کر لیا اور صدقہ خیرات کر لیا، رمضان کے روزے رکھے، میں بہت خوش ہوں، پورا سال ہو گیا ہے، ماں باپ سے رابطہ ہی نہیں ہے، کانٹیکٹ ہی نہیں ہے،
حیرت کی بات ہے، بہت عظیم رشتہ ہے، اس میں بڑی کمی کوتاہی ہے۔ ہم حقوق دینے والے بنے، والدین مجھے نہیں سمجھتے ہیں، کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ اللہ میرے اوپر جو آپ نے ذمہ داریاں پوری کی تھی میں پوری کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس وقت ذمہ داری پوری کروں گا، میں ابو کو اس وقت مانگوں گا جب ابو میری رعایت کرے، جب میری خواہشات پہ چلے، جو میں چاہ رہا ہوں وہی کرے۔ اسے تھوڑی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ آپ کی تابعداری کریں۔ زندگی انہوں نے قربان کی ہے اور بچپن سے آپ کو پالا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، کتنی ان کی آرزویں تھی، خواہشات تھی، آپ نے ایک اف کہہ کے ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ ماں باپ کو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اولاد کے ساتھ، اور ہم ان کی امیدوں کو حسرتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب وہ عزت جو بیوی کی ہے، اولاد کی ہے، جو میلان وہاں پہ ہے، ماں باپ کی طرف نہیں۔ 4 یا 5 بیٹے ہیں، ہر بیٹا پریشان ہے کہ ماں باپ کس کے ساتھ رہے۔ ابو کا انتقال ہو گیا، بیچاری اکیلی ماں، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر جا رہی ہے۔ نافرمانی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوست پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار، دنیا پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار، پروگراموں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار، ماں کے لیے کوئی رقم ہی نہیں ہے، پاکٹ منی تک نہیں ہے۔ اگر کبھی بیچاری آ کے اظہار کر دے تو ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن سلوک کی تو ہمیں ہوا تک نہیں لگی، ہوا تک نہیں لگی۔ ایک عام بندے کے بارے میں ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صبح، سنیے ذرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اس عالم میں کرے کہ یا اللہ آج میری عزت آپ کے نام پہ قربان۔ کیا مطلب ہے کہ یا اللہ آج اگر کسی نے میری توہین کی، میرے دل کو ستایا، میں اس کو معاف کر دوں گا، بدلہ نہیں لوں گا۔ جب ایک عام انسان کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو بندہ یہ روزانہ اعلان کرے گا اس کے جنت واجب ہو گئی، تو جو بندہ اپنی عزت ماں باپ پہ قربان کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ ماں باپ آپ کو نہیں سمجھ رہے نا، آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اپنی لائف کو بھی چلانا، بیگم کو، بچوں کو خوش رکھنا، ماں باپ کو بھی خوش رکھنا۔ اتفاق کی صورت کی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ ناچاکی اختلاف ہو اس کو مینیج کرنا بڑی بات ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اگر وہ غلط ہے تو آپ تو غلط مت بنے نا، وہ آپ کو نہیں سمجھ رہے تو آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے